الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے شہر کرنول کے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بیان ایک میسج ہے، بڑے ادب سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے محتمم حضرات اور شہر کرنول کے تمام مساجد کے متولیان حضرات اور ذمہ دار سیکریٹری وغیرہ، ان کے لیے ہے یہ حضرات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے متعلق خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو اللہ ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے ذریعے سے دنیا کو چلاتا ہے۔ تو ان اسباب کے تحت حفاظ اور علماء قرآن کے محافظ ہیں۔ اصل تو محافظ اللہ ہے، اللہ محافظ حقیقی ہے۔ اسبابی طور پہ چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اسبابی طور پہ اللہ تعالیٰ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ بھی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 سال 8 سال 10 سال 12 سال کے بچے کے سینے میں اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں دنیا کی کوئی بھی کتاب پورا کا پورا کوئی یاد نہیں کر سکتا سوائے قرآن مجید کے۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اللہ مسبب الاسباب ہونے کے ناطے قرآن کی حفاظت حفاظ اور علماء کے ذریعے سے کراتا ہے۔ تو یہ مساجد کے ائمہ جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے لگ بھگ 2 مہینوں سے صحیح معنوں میں مساجد میں آ کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھا سکے، تراویح بھی نہیں پڑھائے، باوجود اس کے ان لوگوں کی اجرت دے دی جائے۔ یہ میری تمام متولیوں سے، تمام مصلیوں سے، پیچھے امام حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں سے ادباً درخواست ہے۔ میں شہر کا قاضی ہونے کے ناطے آپ لوگوں سے بڑے ادب سے درخواست کر رہا ہوں، حفاظ اور علماء کی تنخواہ برابر ان کو پہنچا دیا جائے۔ اور یہ میں اپنی بات نہیں بول رہا ہوں، قرآن حدیث سے ثابت ہے، فتویٰ بھی ہے اس کے اوپر۔ سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے، جنگ بدر کا موقع، اسلام کی بڑی جنگ بدر میں جانا ہے، تمام صحابہ شرکت کے لیے ریڈی ہو گئے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تیار ہو گئے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر تھی، بیٹی تھی، آپ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، عثمان آپ اپنی بیوی رقیہ کے پاس رہیے، ان کی حفاظت کیجئے، ان کی تیمارداری کیجئے، جنگ میں ہم جائیں گے۔ چنانچہ جنگ بدر ہو گئی۔ تو لسٹ میں، جنگ بدر کی لسٹ میں وہ صحابہ جو جنگ بدر لڑے ان میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آیا، اور جنگ میں جو مال غنیمت ملا اس میں سرکار مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ بھی مقرر کر کے نکالے۔ تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کوئی حافظ بارش کی وجہ سے یا کچھ کسی تکلیف کی وجہ سے مسجد کے 1-2 وقت وغیرہ کے لیے نماز کو نہ آئے یا 1 دن وغیرہ نماز کو نہ آئے تو وہ چھٹی مانی جاتی ہے، پھر بھی اس کی تنخواہ نہیں کٹ کرتے بلکہ اس کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لاک ڈاؤن میں جو حفاظ کرام، جو ائمہ کرام، جو معذنین نہیں پائے ان کو ان کا تنخواہ نہ کاٹیں بلکہ پوری ان کو تنخواہ دیں۔ اماموں کی، مؤذنین کی، خطباء کی اور حافظ صاحب جو تراویح پڑھاتے ہیں ان کا دیں۔ یہ طبقے کو دینے سے اللہ ہمارے کو کم نہیں کرتا، اللہ اور زیادہ دیتا ہمارے مال میں۔ تو یہ تمام متولیوں سے اور پیچھے نماز پڑھنے والے مصلیوں سے اور شہر کے بڑے بڑے مالداروں سے میں آپ کا
گورنمنٹ قاضی مفتی محمد عبدالسلام قاسمی بڑے ادب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی تنخواہوں کا پورا خیال کریں، اور مدارس کے محتمم حضرات سے بھی ادباً درخواست کر رہا ہوں کہ مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کی بھی تنخواہ اس لاک ڈاؤن کے بارے میں نہ کم کرے بلکہ ان کا پورا حق ادا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔